اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ کوئی کہتا ہے کہ والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر نہیں گھسنے دیتے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ خدا آپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجا یوں تو دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں، میری تمام تر خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اور صاف بھی نظر آتے ہیں، لیکن ایک صفت تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ کبھی رونما نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہ وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، اور میں اس کے نزدیک علم و فن کا ایک ایسا دیوتا ہوں۔ یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سمایا، اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسے دیکھنے کو آ جاتا ہے۔ میں نے شائستہ سے شائستہ دودھ مانوں کے فرزندوں کو بعض اوقات بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات ہونے کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا۔ مطلب یہ کہ جس شہر میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ میں پہلے اکثر اس جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دوہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرا لیا تھا، لیکن یہ محض حاسدوں کی بدنیتی ہے۔ بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے اور ایک دو مرتبہ تھیٹر کو بھی دعوت دی ہے، لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا ہے۔ بس اس سے زیادہ اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا۔ جب کانگریس کا سالانہ اجلاس بغل میں ہو رہا تھا تو کون ایسا متقی ہوگا کہ جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، چنانچہ میں نے شغلِ بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک ایک تقریر سنی۔ دن بھر جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس دن کے مختصر حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اس کے بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب اور احترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو بھی کر لیتے۔ خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے اور پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں خوب بڑھا چڑھا کر دہراتے، پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے۔ اس کی مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں۔ 2 مہینے تک جاری رہا اور پھر بعض مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ حسب ذیل ہے۔ رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچا دے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بلبوتے پر اپنا کانگریس نمبر بھی نکال مارا، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت، انشا پردازی، صحیح الدماغی جوش قومی کی داد دی اور میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر بنا دیا گیا۔ 1-2 شاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھیں جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہیں۔ میں اس عزت افزائی سے محض بے خبر تھا۔ سچ یہ کہ جس کو خدا چاہتا ہے عزت بخشے، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر میں نے اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے۔ اور کسی کو کیا معلوم تھا یہ معمولی سا انسان جو روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار سے گزر جاتا ہے مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ میں وہ خط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام تر متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتیجے نے میری بزرگی کے روب کی وجہ سے بسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یوں کہتا تو برسوں تک اس کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہ آتی۔ بہرحال مجھے کچھ تو معلوم ہوتا کہ میں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں۔
کچھ عرصے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے۔ جس کسی کو ایک میز اور گلدان میسر آیا اس نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ ہر کے دمہ میں آپ کے روح انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بیتاب ہے۔ مانا کہ ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی از حد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ خار وطن از سنبل و ریاں خوشتر۔ اس طرح کی 3-4 براہین قاطعہ کے بعد مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ میں کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ لمحہ میں ہی چڑھ جاتا ہے۔ اس لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت پیارا معلوم ہونے لگا اور اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا۔ ایک آواز نے کہا، ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی تو ہے۔ خدا نے تجھے تدبر کی قوت بخشی ہے، ہزارہا انسان تیرے منتظر ہیں، اٹھ کے سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماحضر بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر کوئی نہ آئے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک ہم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کیا اور طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔ ہندو اور مسلم بھائی بھائی، ہندو اور مسلم شیر و شکر، ہندوستان کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں میرے دوستوں، ہندو اور مسلمان ایک ہی تو ہیں۔ جن قوم نے اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں، جنہوں نے نفاق کی پھوٹ کی طرف رجوع کیا وہ تاریخ ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا تھا کہ 2 بیل رہتے تھے، ایک جا والا واقعہ پڑھا تھا، اسے نکال کر نئے سرے سے پڑھا اور تمام تر تفصیلات نوٹ کر لیں۔ پھر یاد آیا کہ ایک کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص نے مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے اس گٹھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکتے اور پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا اور تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی کہ پیارے ہم وطنوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاقت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس بیشتر یہ اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا اس کے یہ المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلا غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب، ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا، آندلیب مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ 10-12 بار اسی اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے ایک تقریر کا خاکہ سا بنا لیا اور اس کو کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے پاس رکھوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا: تمہید، اشعار حالی بلند اور دردناک آواز سے پڑھو۔ ہندوستان کی موجودہ حالت، افلاس، بغض، قومی رہنماؤں کی خود غرضی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔ کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وقفہ جس کے دوران مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالو، پھر یہ بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ نعروں کے لیے وقفہ، اس کا نقشہ کھینچو، فسادات وغیرہ کا ذکر رقت انگیز آواز میں کرو۔ اس کے بعد شاید چند نعرے بلند ہوں، ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ،
خاتمہ عام نسائے خصوصاً اتحاد کی تلقین شیئر۔ اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو۔ اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر نظر ڈالتا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکت الآراء فکروں کی مشق کرتا۔ نمبر 3 کے بعد مسکراہٹ کی خاص مشق باہم پہنچائی، کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران آواز سب کی طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن لیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنے پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہے تھے، اور میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں تھا اور ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے اور بمشکل تمام باہر نکلا۔ موٹر میں مجھے سوار کیا گیا، جلوس اور جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم میں 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا، جو یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں سرخ جھنڈوں پر مجھ خاکسار کی تعریف کے چند کلمات بھی درج تھے، مثلاً ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ مجھ کو سٹیج پر بٹھایا گیا اور صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے بغل گیر ہو کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنا تعارفی تقریر شروع کی۔ حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایا لیڈر کو آج ہم نے اپنے جلسے میں تقریر کے لیے بلایا ہے۔ تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن کچھ مختلف تاثرات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو نوٹ ندارد۔ ہاتھ اور پاؤں میں یکلخت ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی۔ دل کو سنبھالا، ٹھہرو، ابھی اور بھی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ ریشے کے عالم میں تمام جیبیں دیکھ ڈالی لیکن وہ کاغذ نہ ملا۔ تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا، ہونٹ خشک ہوتے معلوم ہوئے۔ 10-12 بار تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں، بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے ہیں۔ مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوح انسان کے لیے، خدایا اب میں کیا کروں۔ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں، اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نالائق کا لفظ کچھ غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب ہے۔ ان کی اعلیٰ سیاست دانی اور قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہی ہیں، لیکن تقریر کرنے پہ انہیں جو ملکہ حاصل ہے، ہاں، وہ تقریر کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پر چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں، لیکن وہ تو آخر میں ہے، بیچ میں مسکرانا کہا تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل دہلا دیں گے اور آپ کے خون کے آنسو رلا دیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر جلسہ نے مجھ سے کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے، بس اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم سی طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، حال میں ایک شور تھا، بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا اور نعروں کی گونج اور لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ تقریر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی بیان کرنی ہے اور کیا کہنا ہے۔ ایک کہانی تھی بگلے اور لومڑی کی، نہیں یہ ٹھیک نہیں، 2 بیل۔ ہاں، اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا خشک تھا۔ بسد مشکل میں نے یہ کہا، پیارے ہم مت نو،
آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی تھی۔ ایک دو شخص ہنس دیے، پھر میں نے گلے کو صاف کیا اور کچھ اور لوگ ہنس دیے۔ میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا۔ پھیپھڑوں پر یک لخت جو زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکلی۔ بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھی تو میں نے کہا پیارے ہم وطنوں، اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا پیارے ہم وطنوں۔ کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھی لیکن ذہن میں ایک بھی نہ آتی تھی۔ پیارے ہم وطنوں، اب کے لوگوں کی ہنسی میں بھنا گیا۔ اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا اور ارادہ کیا اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، اور ایک دفعہ تقریر شروع کر دی تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی۔ اب کے بار لوگوں کی ہنسی سے میں بھنا گیا اور اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا اور ارادہ کیا اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر لوں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی۔ پیارے ہم وطنوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہو گئی ہے۔ ایسی ہے کہ ہندوستان سے بہت سے نقص ہیں، سمجھے آپ؟ وقفہ۔ نقص ہیں یعنی بات امر کی طرف میں نے اشارہ کیا، گویا چندہ نہیں صحیح ہے کہا۔ حواس معطل ہو رہے تھے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور رستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا۔ ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے زور کا کہکا۔ یہاں تک پہنچ کر معلوم ہوا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا چلو لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ مثلا آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو لیجئے۔ لکڑیاں اکثر مہنگی ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے۔ چونکہ لوگ اکثر غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیے نا، اگر بلند اور طویل کہا۔ حضرات، اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو یہ قوم فنا ہو جائے گی۔ نحوست منڈلا رہی ہے، کہے اور شور و غوغا، اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ چواز قوم یک بے دانشی کرد۔ آواز آئی یہ کیا بکتا ہے؟ خیر اس بات کو جانے دے دیے۔ بہرحال اس بات کو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اس شعر نے خون کو تیز کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا شور اور بڑھ گیا۔ چنانچہ بڑے جوش سے بولنے لگا، جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شعرا ہے اور ان کی حکومتیں چہار دانگے عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ لوگوں کا شور اور ہنسی اور بھی بڑھتی گئی۔ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ تمام شعبے، یعنی جن لوگوں کا غوغا اور کہکہے بلند ہوتے گئے اور اپنی آواز نہ سن سکتا تھا، اکثر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کام رہا تھا۔ ہجوم سے کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد سٹیج پر آ گری، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات، تم یاد رکھو تباہ ہو جاؤ گے، تم 2 بیل ہو۔ لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ اسٹیج سے پھلانگا اور کلاند بھر کے باہر کے دروازے کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔ اس کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا، نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی۔ پطرس کے مضامین۔